اور جتنی بھی حضرات بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں ہیں وہ بھی مسجد میں آنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج اگر ہم اپنے نبی اور آقا کی سیرت کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہوں گے تو مجھے یقین کامل ہے، احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ کل قیامت والے دن جب میدان محشر میں حوض کوثر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی حوض کوثر کا پینا ہمیں ہماری جب باری آئے گی تو وہاں بھی ہماری آواز ضرور لگے گی۔ اور مسجد میں آنا اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات سننا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور اللہ کا فضل ہے۔ اور مسجد میں نہ آنا یا مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور یہ اصول دنیا میں بھی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، واسطہ ہو، رشتہ داری کا واسطہ ہو، گاؤں کا ہو، کوئی بھی واسطہ ہو، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو تب ہی اس کو اپنے گھر میں انسان لاتا بھی ہے، بٹھاتا بھی ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور جس کے ساتھ انسان کا تعلق نہ ہو یا خصوصاً جس کے ساتھ ناراضگی ہو تو اس کو گھر میں لانا تو دور کی بات ہے، اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور رحیم اور بڑی غیرت مند ذات ہے کہ مسجد میں ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور مسجد میں آنے کی توفیق مل رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ ہم سے راضی ہیں، تب ہی اللہ نے ہم کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مسجدوں کو اپنے ذکر قرآن اور حضور کے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور آپ کے سامنے ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم محبت کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری دنیا سے زیادہ اپنے دل میں میری محبت اگر نہیں ہوگی تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقتاً ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احبنی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے حقیقی محبت کی، دعوے والی نہیں، حقیقت محبت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اور آگے فرمایا کہ ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے دنیا میں میری اطاعت کی تو آخرت میں بھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا احسان جتلایا ہے کہ میرا بندوں پر احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا بے شمار اور بے بہا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لے اور صرف ہاتھ کو دیکھ لے، ہاتھ میں سے صرف انگلی کو دیکھ لے، اور انگلی میں اللہ نے پوروں کا نظام بنایا ہے، صرف اس کو ہی انسان دیکھ لے تو اس کو گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر کبھی بھی اپنے بندوں پر احسان نہیں جتلایا کہ بندے میں نے تم پر احسان کیا ہے، صرف شکوہ ضرور کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں اور انعامات کو اگر تم گننا چاہو تو ساری زندگی لگو رہے گے لیکن میری نعمتوں کو نہیں گن سکو گے۔ لیکن میں قربان جاؤں ہمارے نبی پر، جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ہم پر، اور خصوصاً پوری انسانیت پر، مسلمانوں سمیت اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو دنیا کی حالت تھی، دنیا پستیوں کے گڑھوں میں گری ہوئی تھی، دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، دنیا میں کوئی ایسا اخلاق نہ تھا جو گرے سے گرا اخلاق ان میں پایا جاتا تھا۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو منور اور روشن کیا،
اور لوگوں کو صحیح راستے تک پہنچایا۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امت پر 3 حق ہے، 3۔ سب سے پہلا ہمارے نبی کا اپنی امت پر پہلا حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور سچی اور سچی محبت کی جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو، اور پھر دوسرا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت بھی ہو۔ اور تیسرا حق، محبت بھی ہو سرکار کے ساتھ، عقیدت بھی ہو، اور سب سے بڑا جو آخری حق ہے اپنی امت پر نبی کا، وہ ہے نبی کی ہر معاملے میں اطاعت کرنا۔ یہ 3 حقوق ہیں۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ صحابہ نے کما حقو حضور سے محبت بھی کی ہے، کما حقو حضور کے ساتھ عقیدت بھی رکھی ہے، اور کما حقو ایسی اطاعت کی ہے کہ آج تک کسی نے اپنے نبی کی ایسی اطاعت نہ کر سکا ہے، کوئی نہ کر سکتا ہے۔ اور اگر صحابہ کو بھی دیکھا جائے کہ حضور کے ساتھ محبت کا وہ ایسے اعلیٰ مرتبوں پر فائز تھے کہ حضور کی محبت کے مقابلے میں اپنی اولاد کو بھی انہوں نے قربان کیا، اور اپنی جان اور مال، حتیٰ کہ دنیا کو بھی حضور کی محبت میں انہوں نے قربان کیا۔ اور صرف دعویٰ نہیں کیا، عملی طور پر کر کے بتایا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، غزوہ بدر کا موقع ہے اور کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہیں، اور حضور کا ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا تھا تاکہ اگر کسی صحابی کو کوئی ضرورت یا کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہو تو وہ حضور کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں، اور پھر حضور کو اس خیمے پر پیرا، حضور کے یار غار اور حضور پر سب سے زیادہ محبت اور اپنی جان لٹانے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پیرادار تھے۔ آمنے اور سامنے لشکروں، کافر کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر، جب لشکر آمنے سامنے ہوا اور خدا کیا حکم اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور جنگ ختم ہو گئی، اور اللہ کی شان، اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں اور حضور کے ساتھ محبت کے طفیل ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ایمان کی توفیق دے دی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ باپ بیٹا آپس میں بیٹھے، جس طرح باپ بیٹا آپس میں اکثر بیٹھتے ہیں، موڈ میں ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور آگے پیچھے سب کے باتیں کرتے ہیں۔ گرچہ آج کل بیٹوں کو بھی وقت نہیں ہے باپ کو وقت دینا، اور باپ کو بھی وقت نہیں ہے آج کل بیٹوں کو وقت دیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابا، غزوہ بدر کے دن جب میں آپ کے مقابلے میں آیا تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی طرف سے، آپ میرے سامنے اور میرے بالکل سامنے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ پر وار کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ پر وار اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ میرے باپ ہیں، باپ ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے آپ پر وار نہیں کیا، ورنہ میں آسانی سے وار کر سکتا تھا۔ قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے کہا بیٹے تو میرے نبی کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ ہو کر آیا ہوا تھا، یہ تو نے میرا لحاظ کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر اس وقت تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تیری گردن سر سے جدا کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ۔ صرف دعویٰ کرنا یہ محبت نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، حضور کے ساتھ میں اگر ہوں، میرا اگر دعویٰ ہے، لیکن میں کما حقو جو حضور کی محبت کے تقاضے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا تو میں سراسر جھوٹا بھی ہوں اور میں منافق بھی ہوں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں میری زندگی کے معاملات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے خوشی کے معاملات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، اور دعویٰ میرا محبت کا ہے، چہرہ میرا نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے، میرا لباس نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے، اور میں دعویٰ عشق رسول اور رسول سے محبت کا کروں۔ آپ بتائیں، دعویٰ نبی سے محبت کا ہو، نبی سے عشق کا ہو، کام ہمارے وہ سارے ہوں، وہ کام ہو جن سے نبی کا دل دکھتا ہو، یہ منافقت نہیں اور جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محبت تو وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے، اور آج تک ایسی لازوال محبت نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اپنی امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت بھی ہو اور حضور کے ساتھ عقیدت بھی ہو۔ عقیدت کا یہ مطلب ہے کہ محبت ہو، صرف زبانی نہیں، اپنے جسم پر بھی حضور کی محبت کا اظہار نظر آ رہا ہو، اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں، لین دین میں، خوشی اور غم کے معاملات میں بھی حضور سے محبت کا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہو۔ اور دوسرا حق ہے حضور کے ساتھ عقیدت۔ عقیدت کا یہ معنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل ہمارے پاس لائے ہیں، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ساری حق ہیں اور سچی ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدت۔ اور اگر عقیدت کے معاملے میں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب کو انتہائی محبت تھی، لیکن اللہ نے کلمے کی توفیق ان کو نہ دی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ہونے کی نسبت سے قریب آیا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کان میں آ کر کہا کہ اے میرے چچا، صرف کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اللہ نے جو ہے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی۔ اگرچہ دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے دنیا میں آپ کے سب سے بڑے محسن، آپ کا سب سے زیادہ جو ہے دفاع کرنے والے آپ کے چچا تھے، اور اب ابو لہب آپ کا چچا، آپ کے ساتھ محبت تھی، ظاہر چچا تھے، یتیم تھے آپ، حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا بھی ہوگا، حضور کو اپنے ہاتھوں سے نلایا بھی ہوگا، حضور کو چوما بھی ہوگا، حضور سے محبت بھی کی ہوگی، کیونکہ بھتیجے تھے اور یتیم تھے۔ اور ابو لہب نے آپ کی ولادت با سعادت کی جب خبر سنی تو خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ نام تھا، اس نے آ کر بتایا، اے ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا آپ کو بھتیجا دیا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا سچ کہتی ہو؟ کہا ہاں سچ کہتی ہوں، اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے۔ تو ابو لہب نے حضور کی محبت میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا، جا آج سے تو آزاد ہے۔ اور یہ سویبہ، بخاری شریف کے جو الفاظ علماء حضرات تشریف فرما ہے، اردو میں سوبیہ لیکن عربی میں سویبہ لفظ ہے، اس کو آزاد کیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور پوچھا، بتائے بھائی ابو لہب اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اے بھائی بڑی تکلیف میں ہوں، انتہائی تکلیف میں ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک انگلی کے برابر مجھے پانی پلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر کی خوشی میں اپنی لونڈی کو انگلی سے اشارہ کر دیا تھا، اتنا دیر، اتنا لمحہ، جتنے لمحے میں نے انگلی کا اشارہ کر کے نیچے نہیں کیا تھا، اتنی دیر مجھے ہر سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دی جاتی ہے۔ یہ حضور کے ساتھ محبت تھی لیکن جہنمی بنا، کیوں؟ محبت ضرور تھی لیکن حضور کے ساتھ عقیدت نہیں تھی اس کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے آپ پر مارا اور کہا وہی لکا، آپ پر بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تین حقوق ہیں، محبت اور عقیدت، محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، پھر تیسرا حق یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت ہونے کے باوجود، عقیدت ہونے کے باوجود جو سب سے بڑا حق ہے وہ اطاعت کا ہے۔ اگر محبت بھی ہے حضور کے ساتھ، عقیدت بھی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت نہیں ہے تو وہ بخشش اس کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار صحابہ کا تذکرہ ظاہر ہے، صحابہ نے زندگی کے ہر پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اطاعت کامل کی ہے، کہ صحابہ نے اطاعت کر کے بتائی، محبت کر کے بھی بتائی، صحابہ نے اطاعت کر کے بھی بتائی، اور حضور کی جو ہے حتیٰ کہ دینی جو معاملات ہیں ان میں تو اطاعت کامل تھی ہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا عملات تھے، جو آپ کے ذاتی عمل ہوتا تھا، آپ کے سونے کا عمل ہوتا تھا، صبر کا عمل ہوتا تھا، صحابہ نے ان کو بھی اپنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ صحابہ کے لشکر کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، ایک جگہ آئی، وہاں پر اپنی سواری کو بٹھایا اور سواری بٹھائے، سواری کو چاپک مارا، پھر سواری سے اترے، پاس ایک درخت تھا، درخت کے نیچے لیٹے تھوڑی دیر، دوبارہ اٹھے،
ایک جگہ پر بول یعنی پیشاب کرنے کی حیت بنا کر بیٹھ گئے، حالانکہ پیشاب انہوں نے کیا نہیں تھا، بیٹھ گئے، دوبارہ اٹھے، سواری پر دوبارہ سوار ہوئے اور سواری کو دوبارہ چاپک مارا اور مسکرا کر سواری پر چل دیے۔ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر، اے امیر المومنین، آپ یہاں پر اترے ہیں، ہمیں تو ظاہری طور پر نہ تو ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ تھی کہ ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی، نہ تو آپ کو پیشاب بول کی ضرورت پڑی تھی کہ آپ یہاں پر کرتے، آپ ویسے اترے ہیں، ویسے لیٹے ہیں، ویسے پیشاب کرنے کی حالت جیسی حالت بنا کر بیٹھے ہیں اور سواری پر سوار ہو کر مسکرا کر چل دیے، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں، آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہا وہ بات نہیں ہے، مجھے آرام کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیشاب کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ میں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پر سفر پر جا رہا تھا، حضور اسی جگہ حضور نے اپنی سواری کو کھڑا کیا تھا، اسی طرح حضور جا کر درخت کے نیچے انہوں نے آرام کیا تھا، اسی طرح آپ نے پیشاب مبارک کیا تھا، اسی طرح آپ سواری پر سوار ہوئے تھے، آپ نے بھی چاپک مارا تھا اور مسکرا کر آپ یہاں سے چلے تھے، میں نے تو اپنے سرکار اور اپنے محبوب کی سنت کو ادا کیا۔ یہ ہے صحابہ کا حضور کے ساتھ اطاعت۔ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کامیابی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت بھی ہو، آپ کے ساتھ عقیدت بھی ہو، اور پھر آخر میں آپ کی اطاعت بھی ہو، تب ہی ہماری زندگیوں میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم اپنی زندگیوں میں سارے کام وہ کریں جس سے نبی نے روکا ہے، ہم وہ باتیں کریں، ہمارے اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، جو بھی ہوں وہ کریں جس سے نبی کا دل چھل نہیں ہوتا ہو، جس سے نبی ناراض ہوتے ہوں، اور پھر ہم امید کریں کہ شاید دنیا میں ہم سکھ اور سکون سے یا چین سے ہم رہیں گے۔ یہ بات ناممکن ہے، کیوں؟ جب نبی کا دل دکھتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ اس کے نبی کو ناراض کیا تو زندگی میں اس کو کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ تو میری بات عرض کرنے کا واسطے ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر کل ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہونے حضور کوثر میں بھی جانا ہے تو ہم کس منہ سے وہاں پر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کس منہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں کوئی بھی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت رکھی جائے۔ اور جو گلے شکوے آج مجھ کو بھی گلے ہیں، آپ کو بھی گلے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ اور ایک علماء نے ایک بات لکھی ہے، غالباً میں نے کسی جگہ پڑھی تھی، کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف معمولات ہو جائیں گے، زندگی گزاری لگ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ 3 بڑے عذاب ان پر نازل کریں گے جو ان کو محسوس بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، ان کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے کا، کہ اللہ تعالیٰ دلی سکون چھین لے گا۔ یہی دیکھیں آج کل کیفیت ہے، سب کچھ ہے، مکان بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، سہولتیں بھی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جہاں اللہ اس کے رسول کی سرعام مخالفت ہوتی ہو، وہاں پر اللہ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہے اور کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور تیسرا بڑا جو نحوست ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کی فراوانی ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں رزق فراوانی ہے، الحمدللہ کھیتیاں صحیح ہیں، ہر وقت فصلیں گندم کی، مکئی کی ہوتی ہیں، کہ رزق کی فراوانی ہوگی، فصلیں بے بہا ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں ختم کر دے گا۔ اولاد ضرور ہوگی لیکن اولاد اللہ تعالیٰ نافرمان پیدا کر دے گا، اور اسی طرح سکون جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا۔ اور ایک اور بات لکھی تھی یہاں پر میں نے پڑھی ہے کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ تو ہمارے نبی کی دعا کے طفیل ہم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ سابقہ امتوں پر جن جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے تھے وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہے جی؟ ہیں، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے طفیل اللہ نے ہم کو محفوظ کیا ہوا ہے، ورنہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم پر جس طرح پہلی قوموں پر پتھر برستے تھے، ہم پر بھی پتھر برسے، ان پر آگ برسائی گئی، ہم پر بھی آگ برسائی جاتی ہے، جیسے ان کی طرح ہمارے اعمال ہیں۔ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا، لیکن حضور کی دعاؤں کو طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، خوراک ہماری ہے، فروٹ ہے، یہ جو بھی خوراک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ان خوراک کا ذائقہ چھین لیتا ہے۔ کہ ظاہری طور پر اللہ نے زبان کو یہ حص دی ہے
کہ وہ چیزوں کو چکھنا، اس کی غذائیت، اس کی ذائقہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ کتنا ذائقہ ہے اس میں، کیا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جب نافرمانیاں اور گناہ زیادہ ہوں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی زیادہ ہو، تو اللہ وہ زبان کا ذائقہ چھین لیتا ہے۔ وہ پھر خوراکیں انسان ضرور کھاتا ہے، وہ ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے کہ انسان بھوسا یا کوئی عام چیز کھا لے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، مہمان خصوص بھی آ چکے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔